بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال دوئم کا آج ہم چیپٹر نمبر 9 مولانا ظفر علی خان جو ہم نے کل شروع کیا تھا، آج اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا کل کا جو تھا وہ پیج نمبر 55 کا تقریباً اختتام تھا۔ ہم نے پڑھا تھا وہاں تک کہ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ مولانا تند سے کیوں معروم، یعنی ان کا پیٹ اتنا بڑا کیوں نہیں ہے۔ یہ اب اس کو پتہ چلا تھا جب اس کی ورزش کا اسے پتہ چلا۔ اگلے پیرے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹل پیلنے کا شوق نہیں، بلکہ مگدر بھی ہلاتے ہیں، نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہیں، پیراکی اور کشتی گیری میں بھی بند نہیں، نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں۔ حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ یہ ان کی مختلف ورزشوں کے حوالے سے اس کا تذکرہ اس میں کرتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ مگدر ہلانا بازو کی ورزش ہے، اصل میں مسلس بازو کے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ڈنٹر پیلنا، نیزہ بازی، شاہ سواری یعنی گھوڑ سواری، برق ہیں یعنی ماہر ہیں، پیراکی تیرنا، کشتی گیری کشتی چلانا یعنی چپو جو چلاتے ہیں اس میں بڑی طاقت کا کام ہے، اس میں بھی بند نہیں یعنی اس میں بھی ماہر ہیں۔ تو خاصی مہارت رکھتے تھے، ان سب میں تیز تھے، فوج میں بھی رہے۔ اور یہ فوج میں کیسے رہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ سپاہی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کی بھی طبیعت لہرائی، شوق پیدا ہوا، کیونکہ یہ جوش اس لیے آیا کہ وہ خود جو کام کرتا ہو انسان اور اس کے آگے وہی کام صحیح مہارت سے نہ کیا جا رہا ہو تو اس کا خود کرنے کو دل کرتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کے نیزہ تانا اور آن کی آن میں میخ اکھیڑ لی۔ یہ جو اس کا نیزہ بازی کا فن ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے فوجیوں کی اس ورزش، اس کھیل کے دوران خود حصہ لیا اور کس طرح ان کو دکھایا کہ کس طرح نیزہ بازی کی جاتی ہے۔ ہر طرف سے تحسین و آفرین کا غلغلہ ہوا، واہ 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 واہ، شاباش شاباش کا شور اٹھا، اور ان کی خدمات فوج کے سیغے میں منتقل کر دی گئیں، ان کو فوج میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن افسر ملک سے نباہ نہ ہوا، اس لیے استعفیٰ دے دیا، یعنی مقامی افسر سے جو ان کے اوپر تھا، امیڈیٹ باس، ان سے نہ بنی، اور وہاں سے فوج کے سربراہ سے نہ بننے کی وجہ سے مستعفی ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی زبان اور محاورے کے استاد ہیں، اشعار کی بندش خوب ہوتی ہے۔ یہ اب ان کی نظموں اور شاعری کی طرف مصنف آ رہا ہے۔ لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے، یعنی شاعری کی تعریف بھی کی اور گلہ بھی کر دیا کہ اس میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا باہرہ کلزم، لندن کی ایک صبح، رامائن کا ایک سین پڑھ کر تو دیکھیے۔ کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھیں، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے، یعنی ان میں محبت کی باتیں کم ہوتی ہیں۔ اور
یہ بحیرہ کلثم لندن کی ایک صبح رامائن کا ایک سین، یہ مشہور نظمیں ہیں ظفر علی خان کی، اس کا حوالہ دیتا ہے، لیکن جو جس سے گفتگو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عشق و محبت جیسے جذبات نہیں ہیں۔ میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر میں نے کہا اس بحث کو چھوڑو، شعر خوانی شروع کر دی، شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ پہلے فارسی کے 1-2 شعر سنائے، جب وہ جھومنے لگے لگتا تھا کہ سامنے والا شخص جو ہے، جو قاری ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ دونوں کم از کم یہ واضح تھا کہ شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو شاد عارفی کا شعر پڑھا، یہ جو شعر ہے شاد عارفی کا ہے کہ دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، عام سادہ سے زبان میں شعر ہے، محبوب کی نگاہوں کی تعریف ہے کہ جب میں شراب پینے کی غرض سے بیٹھا تھا تو محبوب کی نگاہوں کا سامنا ہوا، جب تک شراب پینے کا موقع ملا کئی بار میں مست ہو چکا تھا۔ یعنی وہ نشہ جو شراب سے میسر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب کی نگاہوں میں میسر تھا۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا، مجھے بار بار وہ سننے لگے، تو میں نے پھر کہا کہ سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ یہ ایک جو پہلا دور تھا، اس وقت کوئی شراب پر پابندی نہیں تھی۔ اکثر شعراء کے کلام میں یہ باتیں میں کشی کی، ساکی کی، میں خانے کی، یہ باتیں عام ملتی ہیں۔ تو سلیقہ میں کشی کہتے ہیں میں پینے والے کو، شراب پینے کو، کہ اگر وہ آپ میں خار ہیں، اگر آپ رند ہیں، آپ کو طریقہ آتا ہے اور آپ محفل میں چلے بھی گئے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ساقی جو ہے وہ اتنا عقل رکھتا ہے، پلانے والا، وہ آپ کی مفلسی کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کو بلا دے گا، آپ کو ایسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ شعر سن کر تو وہ تڑپ گئے، کہنے لگے کہ کس کا شعر ہے؟ میں نے پوچھا یہ جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر سن لیجئے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ پہلا شعر کس کا تھا؟ شاد عارفی کا، اور دوسرا شعر اس نے پڑھا۔ اب دیکھیں کہ دونوں اشعار میں کمال کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا، چونکہ وہ ظفر علی خان کی شاعری کا گلہ کر رہا تھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی ظفر علی خان کی شاعری کمال ہے۔ دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں ہے، یوں ہی برسبیل تذکرہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ویسے میں نے بات میں بات کہہ دی ہے، میرا مقصد ان پہ تنقید کرنا نہیں ہے، یہ محض ذکر کیا ہے، صرف ایسے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو انہوں نے پہلے ذکر کیا اس کی نظم کا، پتھر نکال ہمسر نکال، اس کا حوالہ کچھ یوں دیتے ہیں کہ تمام نظمیں انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں لکھی ہیں، یعنی شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے 1-2 گھنٹے میں کہی ہو، یعنی اس سے کم۔ ایک نظم تو عموماً وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے۔ یہ پتھر نکال ہمسر نکال بڑے مارکے کی نظم ہے، یعنی کمال کی نظم ہے۔ 17 اشعار ہیں اس میں جو انہوں نے گھنٹے بھر میں لکھ دیے، کمال ہے۔ شاعری کی آمد دیکھیں کہ آدھے پونے گھنٹے میں 17 اشعار کو ترتیب دینا آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ پتھر نکال ہمسر نکال، یہ وہ نظم ہے جس کا ردیف تو نکال ہے، لیکن اس کے قوافی جو ہیں وہ پتھر اور ہمسر ہیں۔ بارکے کی نظم ہے، بہت اعلیٰ پائے کی نظم ہے۔ تو اس کا آخری شعر وہ کہتے ہیں کہ تو غزل خانی پہ آ جائے
تو ہے خواجہ وقت، زلف عنبر بار سے قدم بکھیر اجدر نکال۔ یہ اس کا آخری شعر کہتے وہ مجھے نہیں بھولتا، تو غزل خوانی پہ آ جائے، یعنی اگر تو شعر کہنے کا ارادہ کر لے تو اپنے دور کا استاد ہو سکتا ہے۔ یہ خواجہ فارسی کے مشہور شاعر ہیں اور ان کا بہت شاعری کی دنیا میں نام ہے، تو اس کو استاد کے طور پہ اس نے لیا ہے کہ اگر تو شعر کہنے پہ آئے تو اپنے وقت کا خواجہ ہے، یعنی استاد ہے، استاد ہو سکتا ہے۔ غزل میں زلف محبوب کو، زلف عنبر بار سے قدم بکیر اجدر نکال، یعنی اپنے محبوب کی جو مشک اور خوشبو سے بھری زلفیں ہیں، جو خوشبودار زلفیں ہیں، زلف عنبر بار، اس سے قدم بکھیر، بچھو بنا دے ان کو، اجدر نکال، اجدہ بنا دے اس کو، یعنی اگر تو چاہے تو غزل میں زلف محبوب کو بچھو اور اجدہ کہنے میں تجھے کوئی چیز مانے ہی نہیں ہے۔ شعراء حضرات بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تو چاہے تو اپنے محبوب کی زلفوں کو جو کہ بہت مشک بھری ہیں ان کو بچھو کہہ سکتا ہے، اجدہ کہہ سکتا ہے۔ تو ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں۔ اب اس کا ذکر کیا ہے حکیم فقیر محمد چشتی کا، لاہور میں مقیم تھے، معروف ماہر طب تھے، حکومت نے انہیں شفاء الملک کا خطاب دیا تھا، اردو زبان سے ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، شاعری خطاطی مصوری ان کا ذوق تھا۔ علامہ اقبال کی پہلی کتابیں اسرار خودی اور رموز بے خودی سب سے پہلے انہوں نے چھپوائی تھیں۔ یہ بھی ان کا چھوٹا سا تعارف میں کروا دیتا ہوں، کروا دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کہتے اس سے ہفتے بھر کا مسحل لیتے ہیں۔ مسحل کہتے ہیں جلاب کو، یعنی جو سکون سے نہ رہنے دے، دست آور دوائی ہے، سمجھ لیں۔ اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں، ذرا گھر میں شور ہوا اور سر کے بال نوچنے لگے کہ ہائے عنقائے مضمون دام میں آ کے نکل گیا، کہ ایک ایسا موضوع عمدہ مضمون ذہن میں ابھی آیا تھا، تمہارے شور شرابے کی وجہ سے وہ ذہن سے اتر گیا۔ کمبختو، ملعونو، یہ گالیاں ہیں، تمہارے شور نے اسے اڑا دیا۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں ہے۔ جس طرح ہم اور آپ نثر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ ان کی شعری، وہ پہلے سیاسی حالت تھی، صافانہ حالت آپ بتائیں گے، درمیان میں شعری حالت اس کی بتا دی کہ کمال کے شاعر ہیں۔ مولانا جب تک دفتر میں رہتے بڑی چہل پہل رہتی، رونق رہتی، اور نظم لکھی اور پکار کے کہا بلاؤ قاضی، بلاؤ اختر، کہاں ہے زہدی، کہاں ہے حسرت۔ اس میں ایک آبجیکٹو ہے جو چھپا ہوا ہے اور یہ بورڈ میں بھی 2-3 دفعہ آیا ہے، اختر۔ اختر ان کے بیٹے کا نام تھا مولانا اختر علی خان۔ تو ایک دفعہ بورڈ میں، بلکہ 2 دفعہ آیا کہ اختر کا مولانا ظفر علی خان سے کیا تعلق تھا۔ بلاؤ قاضی کو، اور یہ قاضی سے مراد وہ جو ان کے اخبار کے بہت ہی دیرینہ کارکن تھے، قاضی احسان اللہ، اس کا حوالہ ہے۔ اختر ان کے بیٹے کا نام ہے، حسرت یہ خود ہیں، اور دوسرے نام لیا اس نے زاہدی کا، یہ بھی ان کے اخبار ذمہ دار سے وابستہ ایک صحافی تھا۔ ان سب کو آواز دیتے ہیں، سب جمع ہوئے، مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی، پھر انہیں نت نئی تجاویز سوچتی تھیں جو وہ 2-3 دن کے چرچے میں غیب غلہ ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی جو تجویز آئی 2-4 دن ان کے ذہن میں رہا،
اور پھر ختم۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ راکم نے یعنی مصنف نے حسرت نے فقاہات لکھے، بہت خوش ہوئے اور بٹوا نکال کے دے دیا اور کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو، لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولا کرے کہیں دور چلے جائیں، اور عموماً یہ دعائیں قبول ہوتی رہتی تھیں کیونکہ وہ بہت مصروف انسان تھے، تو کبھی وہ کہیں کبھی لندن، کبھی ہندوستان کے کسی دوسرے ریاست میں ایسے ہی باہر رہتے تھے، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ کم آئیں چونکہ ان سے ڈرتے تھے۔ تو اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا کہ اس میں جو اخبار ہے، چونکہ اس میں زیادہ پریس ایکٹیو نہیں تھے، کاتب کی جان الگ آفت میں، ایڈیٹر الگ مصیبت میں مبتلا، جب تک مولانا دفتر میں ہیں غل کا پاڑا مچا ہوا ہے، شور ہے، جو ہی کاپی پر نظر پڑی شور مچ گیا، ارے یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل محمل ہے، یعنی اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، بے معنی ہے، اس مراسلے کی تصحیح نہیں ہوئی، آپ کو جو بھیجا گیا خط ہے اس کو آپ نے درست نہیں کیا، یوں ہی ایک کاتب کو دے دیا گیا، لکھنے والے کو، خوش نویس کو کہ لکھو، خبروں کی عبارت چست نہیں ہے، یعنی جو عبارت ہے اس کا اسلوب اچھا نہیں ہے، ڈھیلی عبارت ہے۔ کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، ایک کالم میں 50 غلطیاں، اور کتابت کیسی عجیب ہوئی ہے، کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں ہے، غضب خدا کا، قرآن کی آیات غلط لکھ دی، اتنا خیال نہ آیا کہ کلام الہی ہے، ستیہ ناش کر دیا اخبار کا، برباد کر دیا اخبار کو، ان تمام کاپیوں کو جلا دو، از سرے نو دوبارہ سے یہ اخبار مرتب نہیں ہو سکتا، آسان نہیں ہے، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کہاں ہے قاضی بند کر دو جی، اخبار بند کر دو، مجھے یوں اخبار نہیں نکالنا، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔ تو یہ ہے ان کا جوش، جذبہ، غصہ، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کرے یہ باہر ہی رہے، لیکن سنسیئر لوگ تھے، مخلص تھے۔ یہ ان کے تینوں پہلو جو ہیں، سیاست کا بھی، شاعری کا بھی، صحافت کا بھی، مولانا حسرت نے اس کو صحیح طور پہ بیان کیا ہے۔ اس میں ایکسرسائز میں دیکھیں تو کچھ آبجیکٹیو دیے گئے ہیں، اس کو آپ نشان لگا لیں کہ میں نئی دنیا کا کولمبس تھا، آخری کو ٹیک کریں، نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا، رہے نام اللہ کا، پہلا آپشن ہے۔ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں، یہ آخر میں ہم نے پڑھا ہے بھی، جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں محاورے کے استاد ہیں۔ پہلی جو پیج نمبر 55 پہ آخری لائن ہے، اس کو دیکھیں۔ مولانا جب تک دفتر میں رہتے بڑی چہل پہل رہتی تھی، رونق ہوتی تھی، تو یہ آبجیکٹیو تھے 4-5، اس کو بھی آپ شامل کر لیں۔ تو اب یہ ہمارا چیپٹر 9 بھی ختم ہو گیا۔ اس میں میں خلاصہ تو اس کا اہم ہے، کچھ پیراگراف بھی میں 1-2 آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ ایک پیرا جو ہے آخری پیج پر، کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، ایک کالم میں 50 غلطیاں ہیں، یہاں سے لے کر نکالنا نہیں چاہتا، لاسٹ لائنز ہیں بالکل۔ ایک دفعہ یہ پیرا بورڈ میں آ چکا ہے پہلے، تو آپشن میں ہوتے ہیں یہ ویسے۔ تو خلاصہ تو آپ ان چیپٹروں کے ضرور کریں۔ اب جو چیپٹر آگے چل رہے ہیں، آگے ہمارے چلیں گے، ان میں پیراگراف کو اتنی امپورٹنس حاصل نہیں ہے جتنا پہلے 8 چیپٹروں کو تھی، تو بہرحال تیاری تو رکھنی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے چیپٹر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ دوبارہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 10 وہ کل انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ آج تک اتنا کافی ہے، خلاصہ ضرور کیجیے گا اس کا۔
اور پیراگراف بھی ایک بتایا آپ کو، اگر اس کو بھی کر لیں تو اچھا ہے، آپشن میں آ جاتا ہے، لیکن پہلے 8 چیپٹر جو ہم نے کیے ہیں ان کے تشریح پیراگراف خلاصے تمام کے تمام امپورٹنٹ ہیں، تو آگے بھی آپ جو چیپٹر ہم پڑھیں گے ان کے خلاصے تو ضرور کریں، پیراگراف جو ہے وہ سلیکٹیو ہوں گے، جو آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اچھی بات ہوگی۔ اس لیے پھر کل انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔